میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا، اس کا ایک سیدھا ترجمہ یہ ہے: جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلا، ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جدھر وہ پھر گیا، اور اسے ہم جہنم رسید کریں گے، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ اس میں دو باتیں، جو وعید آئی ہے جہنم میں پہنچا دینے والی، اس کو دو باتوں پر مرتب فرمایا گیا۔ پہلے کیا؟ رسول کی مخالفت، دوسرے کیا؟ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور آگے يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کی اتباع نہیں کی، اس سے ہٹ کے چلا، غیر مومنین کے راستے پہ چلا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر جب وہ پھر گیا تو ہم ادھر ہی پھیر دیں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو سوچنے کی بات صرف یہ ہے، کیا یہ دو چیزیں ہیں؟ رسول کی مخالفت ایک الگ چیز ہے، اور مومنین کی پیروی نہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اور جب یہ دو باتیں کسی کے اندر ملیں گی تو اس کا یہ حشر ہوگا۔ دیکھیے، قرآن کریم کی فصاحت تو بلاغت پر قربان جائیے، اس نے ہدایت کے جتنے گوشے دکھائے ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ شک و ریب کی گنجائش نہ ہو اور اصل حقیقت تک پہنچنے میں دشواری نہ ہو۔ اگر صرف اتنی ہی بات کی جاتی کہ جس نے رسول کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، تو بھی بات مکمل تھی۔ ہم اسے جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم، بات مکمل۔ جہنم رسید ہونے کے لیے رسول کی مخالفت کافی، اور رسول کی مخالفت ہی بنیادی وجہ۔ جس طرح کہ جنت میں جانے کی بنیادی وجہ نبی کی تصدیق ہے، اسی طرح جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ نبی کی تکذیب ہے۔ اسی لیے نبی کی تصدیق ہی کا نام ایمان ہے، اور نبی کی تکذیب کا نام کفر ہے۔ ایمان کی تعریف آپ سنتے ہوں گے، هو التصدیق بما جاء به النبی، نبی کی ہدایات، نبی کی ذات اور ان کی لائی ہوئی ہدایات کو دل سے مان لینا، یہ ہے ایمان۔ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق رسول کی ذات سے، اسی لیے ایمان رسول کی محبت کا نام ہے۔
محبت کے بغیر کوئی کسی کو مانتا ہی نہیں. تصدیق کیسے آپ کر لیں گے جب تک محبت نہیں ہوگی؟ تو اب رسول کی مخالفت، جو بھی مخالف، مگر یہ پتہ کیسے چلے کہ مخالف ہے کون؟ یہ تو ضابطہ مل گیا کہ رسول کا جو مخالف ہوگا وہ جہنم رسید. مگر پتہ کیسے چلے ہم کو؟ کیوں؟ دین کے قوانین جو ہیں، اسلام جو ہے صرف پڑھے لکھوں کا دین نہیں ہے، یہ جاہلوں کا بھی دین ہے. صرف عقل والوں کا نہیں ہے، بے وقوفوں کا بھی ہے. صرف علم والوں کا نہیں ہے، بے علموں کا بھی ہے. اسی لیے ایسے ضابطے دیے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، ایسے ضابطے کہ عقل والا بھی فائدہ اٹھائے، نادان بھی فائدہ اٹھائے، علم والا بھی مسلمان بن کے رہے، بے علم ہے وہ بھی اسلام کو قبول کر کے رکھے. تو اگر یہ کہا جاتا کہ جو رسول کا مخالف ہے وہ جہنمی، تو مخالف کو متعین کرنا مشکل ہوگا. مخالف ہے کون؟ سبھی تو موافق بن رہے، سبھی تو موافق اپنے ہو گئے. 73 فرقوں میں کوئی ایسا کہے گا کہ ہم رسول کے مخالف؟ سبھی تو رسول کے چاہنے والے اپنے کو قرار دے رہے، اور یہ وہی ہے جو اپنے کو رسول کا امتی قرار دے رہے. 77 کو امتی، یہ 73 جو ہیں یہ سب رسول کے امت کہلانے والے لوگ ہیں. تو انہیں مخالفت کس نے کی؟ کچھ پتا چلے گا؟ تو ایک علامت بھی رکھتی، ایک علامت ہے کہ اگر تم کو یہ پہچاننا ہو کہ رسول کا مخالف کون ہے، تو دیکھو وہ کون ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چل رہا ہے. جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چل رہا ہے، تو جو مومنین کے راستے پہ چل رہا ہے وہ موافق ہے، اور جو ہٹ کے چلا وہ مخالف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس میں کیا ہے مومنین کے راستے سے ہٹ کے؟ اس میں آسانی. ہم آپ کی عقلوں پر اگر کہیں، اسی لیے جب منافقین کو ایمان کی دعوت دی گئی تو کیا گیا؟ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے. کیا ڈھنگ خطاب کا؟ یہ نہیں کہ ایمان لاؤ جیسا قرآن میں. بات تو بھی سچی تھی، مگر قرآن کو سمجھنے کی دعوت اگر ہم سب کو دے دیں تو قرآن تو ایک ہے، سمجھنے والے ہزاروں، اور سب کا دماغ الگ الگ، اور سب کی خواہشات الگ الگ، سب کی آرزوئیں الگ الگ، اور سب براہ راست قرآن کو سمجھنے آئے تو 72 نہیں، جتنے آدمی اتنا مذہب. آمنو کما آمن الناس. اس وقت جن کے پیچھے چلایا گیا تو صحابہ تھے، کس صحابہ کے پیچھے. اور یہ کس سے کہا گیا تھا؟ جو یہ کہتے ہی تھے آمنا باللہ وبالیوم الاخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے. انہی سے کہا جا رہا. ایسا نہیں اپنی مرضی والا نہیں، ان کے پیچھے چلو. آسان ہے کہ نہیں؟ قرآن سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں. قرآن ضرور عربی زبان میں نازل ہوا، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے صدیق اکبر بھی محتاج ہیں محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم بھی محتاج ہیں رسول عربی کے، اور عثمان غنی بھی محتاج ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے جب عرب کے بلغاء اور فصحاء محتاج تھے تو اعظم کے جوہلا کا کیا حال ہے؟ جوہلائے اعظم کی کیا بات کی جائے. تو قرآن سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن کو وہی سمجھ سکے گا جس کی سمجھنے کا تسلسل سلسلہ ذات رسول تک ملا ہوا. وہ تسلسل کو چھوڑ دینے کے بعد قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو سرکار نے بڑا اچھا راستہ بتایا، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے. یہ نہیں کہا جیسا قرآن میں. اتنی سمجھ مت. لوگوں کو دیکھ کے چلنا آسان ہے اور کتاب کا سمجھنا مشکل.
اس کو بڑی آسان صورت میں آپ کے سامنے رکھوں. میری قیامگاہ جو ہے سید عنایت علی کے مکان پر میں ٹھہرا ہوا. اب کوئی شخص یہاں مجھ سے یہ سمجھنا چاہے کہ ذرا مجھے ہدایت کر دیجئے کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے، تو ہدایت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اسے سمجھاؤں کہ بھی تم سیدھے نکل کر کے داہنے مڑ جانا، روڈ پر آ کے پھر داہنے چلنا، آگے چل کے بائیں مڑ جانا، پھر آگے چلنا، پھر داہنے مڑ جانا، پھر آگے چلنا، دایاں بایاں آگا پیچھا سب سمجھا دیا اس کو. مگر وہ اتفاق سے بھول گیا، جہاں اسے داہنے مڑنا تھا بائیں مڑ گیا، کہیں آگے چلنا تھا وہیں سے مڑ گیا. وہ رات بھر گھومتا رہا مگر سید کے گھر نہیں پہنچا، عنایت علی کے گھر نہیں پہنچا. رات بھر گھومتا رہا. ہم نے اس کے دماغ پر بھروسہ کیا نا، اسے دھوکہ ہو گیا. چاہے کسی نے دھوکہ دے دیا ہو یا نفس نے دھوکہ دے دیا، بہرحال اسے دھوکہ ہو گیا. اس کے بھٹکنے کے امکانات بہت ہیں. تنہا جا رہا ہے نا، جو چاہے بھٹکا دے، دائیں کا بایاں کر دے. مگر جب ہم نے یہ کہا کہ ایک طریقہ اور بھی سمجھانے کا تھا کہ دیکھو وہ صاحب جو جہاں ہیں وہ حافظ عبد الکریم صاحب ان کا مکان خوب جانتے ہیں، تم ان کے پیچھے چلے جاؤ. یہ نہیں کہا نہ دایاں نہ بایاں، بس ان کے پیچھے چلے جاؤ، ان کے پیچھے چلے جاؤ. اور جب وہ آگے بڑھے تو ایک صاحب اور آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جانا. کہا تو اس کے پیچھے چلا جا، یہ جو پیچھے جا رہا ہے نا اس کے پیچھے چلا جا. جیسے کہ واہ صاحب یہ تو ابھی خدا بھی سے پوچھ رہے تھے، ان کو تو خود ہی پتا نہیں اور ان کے پیچھے آپ مجھے لگا رہے. اس کو تو پتا نہیں ہے مگر جس کے پیچھے جا رہا ہے اس کو پتا ہے، وہ جس کے پیچھے جا رہا ہے اس کو پتا ہے، لہذا تو اس کے پیچھے ہو جا. اور تیسرا آیا تو اس کو میں نے دوسرے کے پیچھے لگا دیا. چوتھا آیا اس کو میں نے تیسرے کے پیچھے لگا. ایک ہدایت کی تھی، نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے. پیچھے چلتے ہی رہنا، رکو گے تو نہیں پہنچو گے، نظر ہٹے گی تو نہیں پہنچو گے. اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے، تیرا قدم رکنے نہ پائے. تو ہوا کیا، پہلے حافظ عبد الکریم پہنچے تو ان کے پیچھے والا پہنچا، پھر ان کے پیچھے والا پہنچا، پھر ان کے پیچھے والا پہنچا. آسانی سے پہنچ گیا، نہ دماغ پر زور دے نہ کوئی اور مصیبت اس کے لیے، پوری لائن تیار. مگر اگر کہیں اتفاق ایسا ہو کسی لائن میں ایک سرفرا آ گیا، ہم نہیں دیکھتے اگلے کو، نہیں دیکھتے، تو نتیجہ کیا، خود بھی گیا، اس کے پیچھے جو رہے وہ بھی گئے، وہ بھی گئے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اگلے سے نظر ہٹاؤ نہیں اور قدم روکو نہیں. نظر کا جمانے کا نام ہے عقیدہ اور قدم کے چلانے کا نام ہے عمل. نہ عقیدہ خراب ہو نہ عمل خراب ہو. دیکھتے رہو، چلتے رہو. نعرہ رسالت، رئیس المحققین، نعرہ تکبیر. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیچھے تو ہٹا، پیچھے والے بھی غائب ہو گئے. اسی لیے میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، جب کسی کے پیچھے چلو تو دیکھو کہ اس کی نظر اگلے پر ہے کہ نہیں. جب کسی کے پیچھے چلو تو یہ دیکھ لو کہ اس کی نظر خواجہ اجمیری پر ہے کہ نہیں، غوث جیلانی پر ہے کہ نہیں، شاہ عالم قطب عالم پر ہے کہ نہیں، سید جلال الدین بخاری پر ہے کہ نہیں، شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی پر ہے کہ نہیں، بندہ نواز گیسو دراز پر. جس کی نظر اگلے پر نہیں ہے نہ خود جا سکے گا نہ اپنے پیچھے والوں کو لے جا سکے گا. آمنو کما آمن الناس. تو دوستو رسول کی مخالفت کو پہچاننے کی شکل یہ ہے کہ دیکھو وہ کون ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹا ہوا. ایک ناسمجھ پرندہ اگر تمہاری بولی بولنے لگے تو تمہیں اسے محبت ہو جاتی ہے. ناسمجھ پرندہ. اور پھر دیکھو جب تک وہ تمہاری بولی نہیں بولتا پرواز کرتا، آزاد رہتا، اپنا بچاؤ خود کرتا، اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے، اس پیڑ سے اس پیڑ پر، اس پیڑ پر اس پر. بے شمار خطرات میں اس کی زندگی گزرتی ہے. یہ شکرا حملہ کر رہا، ادھر سے کسی باز کا خطرہ، کسی جانور کا خطرہ. کیا زندگی ہوتی ہے. ویسے دیکھو آزادی کی زندگی ہے مگر ذہنی طور پر دیکھو وہ خطرات کے اندر ہے. اب اسے سب کچھ کرنا،
پانی پینا ہے تو خود اب جانا ہے، دانا چگنا ہے تو خود محنت کرنی ہے، اپنی حفاظت اور نگہبانی کرنی ہے تو خود کرنا ہے۔ یہ کام جب تک کہ وہ تمہاری بولی نہیں بولا، مگر جب بولی بول گیا اب تم اسے پنجرے میں لا رہے ہو، اب اس کی حفاظت کوئی اور کر رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام کوئی اور کر رہا ہے، دشمنوں سے بچانے کا انتظام کوئی اور کر رہا۔ اب مٹھو کو کچھ بھی نہیں کرنا، بیٹھے بیٹھے رزق ملے گا، بیٹھے بیٹھے پانی، بیٹھے بیٹھے دانا، بیٹھے بیٹھے نگرانی۔ ذرا سا دیکھو، بے سمجھے بولا تو اتنا مقام مل گیا، بے سمجھے بولا تو بات میرے محبوب کی بولی بولو، بے سمجھے بولو، حفاظت میں کروں گا، نگرانی میں کروں گا، نگہبانی میں کروں گا، تمہیں اچھی طرح سے میں دیکھوں گا، بس میرے محبوب کی بولی بولو، بس محبوب کی بولی بولو۔ سمجھ کے بولو یا بے سمجھ کے بولو؟ شیخ الاسلام یا نسین محدث اعظم ہند، غلامان سلسلہ اشرفیہ، جشن محدث اعظم ہند، محبوب کی بولی بولو، پھر میری حفاظت میں آؤ گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، بہتری تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، کرامت تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، فضیلت تمہارے لیے۔ شرط یہ ہے کہ بس محبوب کے ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، محبوب کی بولی بولنا سیکھ لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور صرف رسول کی اطاعت اور اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لو اور پھر چلو ان کی چال جو ایمان والوں کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے رسول کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کے چلا، ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔